یاد کریں کہ مافیا کون ہے۔ مافیا وہی ہے جو شریف اور زرداری ٹبر ہے، جو اس ملک کے اقتدار کا بھی مافیا ہے، کرپشن کا بھی مافیا ہے، عوام کو، کسانوں کو، تاجروں کو، سرکاری ملازمین کو رولنے والا بھی مافیا وہی ہے۔ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے، وزیر اعظم عمران خان، وہ یہی کہتا ہے کہ میں عوام کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن میں یزید کے آگے، فرعونوں کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ یہ عدلیہ مجھے انصاف کیا دے گی جو خود کہہ دے۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں، نہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ وزیر اعظم عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، اور نہ پاکستانی عوام پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ ظالموں کا انجام، فرعون کا انجام اور یزید کا انجام سب کے سامنے ہے۔ اس ملک میں جو ظلم کا نظام چل رہا ہے، جس طرح سے انصاف کا جنازہ ہم روز نکلتا دیکھ رہے ہیں، میں تو صرف پاکستانی عوام کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک شخص کو قید کیا کیا، اس ملک کے آئین کو، قانون کو، انصاف کو، عدلیہ کو، سب کو آپ نے قید میں ڈال دیا۔ اس ایک شخص کو آپ نے اقتدار سے کیا اتارا؟ پورا جو پاکستان ہے اس وقت وہ سفر کر رہا ہے معاشی لحاظ سے۔ حکومت کے خود ہم تو کسی کی بات نہیں کریں گے، ہمیں چھوڑ دیں، ہم باعث ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت کے اپنے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 45% لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ 1,80,00,000 لوگ اس وقت تک جاب لیس ہو چکے ہیں۔ خواتین پر تشدد سے لے کر خواتین کے ساتھ جو ظلم اس ملک میں روا کیا گیا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، بشرا بی بی صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، باقی ہماری جو خواتین ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور وہی دکھائی دے رہا ہے کہ آج جس طرح سے خواتین والے انڈیکس میں بھی پاکستان آخری نمبر سے 1 نمبر اوپر رہ گیا ہے۔ تو میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی، جنہوں نے ان کو اقتدار پر مسلط کیا ہے، وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے دور میں مہنگائی آ گئی، تو آپ مجھے یہاں بتا دیں، یہاں پر تو آپ غریب ہی کو ختم کرنے لگے ہیں، آپ تو کسانوں کو ہی ختم کرنے لگے ہیں۔ اور کل جس طرح کی سٹیٹمنٹ چیف منسٹر صاحبہ نے دی ہے اور کسانوں کو آپ نے مافیا قرار دیا ہے، تو میں بتانا چاہتی ہوں، یاد کریں کہ مافیا کون ہے۔ مافیا وہی ہے جو شریف اور زرداری ٹبر ہے، جو اس ملک کے اقتدار کا بھی مافیا ہے، کرپشن کا بھی مافیا ہے، عوام کو، کسانوں کو، تاجروں کو، سرکاری ملازمین کو رولنے والا بھی مافیا وہی ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو نہیں، انصاف کو قید کیا ہے۔ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو نہیں، آپ نے 25 کروڑ عوام کو قید کیا ہے۔ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو نہیں، آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ ملک کا ہر وہ طبقہ جو بات کر سکتا ہے، جو سوچ سکتا ہے، جو آپ کے خلاف بول سکتا ہے، آپ اسے قید کر سکے۔ لیکن ہم بار بار آپ کو یہ بتائیں گے، آپ سوچ پر پہرے نہیں لگا سکتے، آپ نظریے کو قید نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سوچ اب 25 کروڑ عوام سوچتی ہے، جو وہ نظریہ رکھتے ہیں اس ملک میں سویلین سپرمیسی کا، آئین اور قانون کی بالادستی کا، وہ آج ہر پاکستانی کی آواز ہے۔ میں پاکستانیوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی ہر اس چیز کے ساتھ کھڑی ہے جو عوام کی بھلائی کے لیے، اور ہر اس بندے کے خلاف ہے جو اس ملک میں آئین اور قانون کا دشمن ہے، جو اس ملک میں جمہوریت کا دشمن ہے، جو اس ملک میں عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتا ہے۔ ہماری لڑائی پاکستانی اور پاکستانی عوام کے لیے، یہ کوئی ایون فیلڈ بچانے کی، زرداری ہاؤس بچانے کی، جاتی عمرہ بچانے کی، اپنی کرپشن بچانے کی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ جو قیدی نمبر 804 ہے، وزیر اعظم عمران خان، وہ یہی کہتا ہے کہ میں عوام کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن میں یزید کے آگے، فرعونوں کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ یہ عدلیہ مجھے انصاف کیا دے گی جو خود کہہ دے۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں، نہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ وزیر اعظم عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، اور نہ پاکستانی عوام پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ ظالموں کا انجام،
فرعون کا انجام اور یزید کا انجام سب کے سامنے ہے. عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. میڈم یہ بتائے گا کہ جہاں بھی دنیا بھر میں انقلاب کی تحریک چلتی ہے تو اس میں طلبہ تنظیمیں جو ہے کردار ادا کرتی ہیں. اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کسان تنظیمیں جو ہیں اب وہ لیڈ کریں گی آپ کی جانب سے، یا کسان احتجاج کرے گا تو آپ ان کے ساتھ ظاہر ایک جیسی کہ ان کا شریک ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ طلبہ تنظیموں کے لیے آپ ان کو کیا کہیں گے کہ وہ تحریک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ سب سے پہلے ہم اپنی کے پی کے گورنمنٹ سے یہ درخواست کریں گے کہ کے پی کے اندر وہ طلبہ تنظیموں کو بحال کریں، اور اس کے بعد ہم باقی صوبوں کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ طلبہ تنظیموں کو بحال کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے طلبہ کو ہم کنونشنز کرنے لگے ہیں، انہیں انگیج کرنے لگے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں کالجز میں جانے لگے ہیں، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ طبقہ جو اس حکومت کا، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس اقتدار کے مافیا سے جو بھی پس رہا ہے، اس کے ساتھ مل کر ایک وہ تحریک چلائی جائے جو تحریک عام عوام کے لیے ہو. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہماری تحریک کبھی بھی پرسن اسپیسیفک نہیں تھی. ہمارے لانگ مارچ ان کی طرح اس لیے نہیں تھے کہ مجھے کیوں نکالا. ہمارے لانگ مارچ تو اس لیے ہیں کہ عوام کا جو ووٹ کا استحقاق ہے وہ آپ نے کیوں مجروح کیا. ہماری اگر کوئی بھی تحریک چلے گی تو وہ اس لیے چلے گی کہ یہ جو آپ نے عدلیہ کو، ججز کو یرمغال بنایا ہوا ہے کہ کبھی پروسیکیوٹر غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ریکارڈ پیش نہیں ہوتا، کبھی ججز چھٹی پر چلے جاتے ہیں، اور کبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جی عدالتیں ہی بند کر دی گئی ہیں کسی بھی وجہ سے. تو میں یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ طلبہ یونینز کے ساتھ کیا، ہر طالب علم کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، مزدور یونینز کے ساتھ، ہم یہ جو تاجر برادری ہے، جو کسان ہیں، ہم ہر کسی کے پاس جائیں گے اور ہم عوام کو بھی یہ بتائیں گے کہ خودکشی کرنا حل نہیں ہے. اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آزادی آپ کو کوئی بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا. دیکھیں پی ٹی آئی پنجاب اپنی بہت سی سفارشات پارٹی کی لیڈرشپ کو دینے لگی ہے. جس طرح سے وزیر اعظم خان صاحب کا حکم تھا کہ ان کی نمائندگی کریں گے عمر ایوب صاحب، اور اس کے بعد جو بھی تحریک کا اعلان وہ کریں گے اس کو ایگزیکیوٹ کرائیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب. تو پنجاب پی ٹی آئی پنجاب بالکل ان کے پیچھے کھڑی ہے. جو بھی لائحہ عمل ہوگا پلس جو ہماری سفارشات ہوں گی وہ میں سب کے سامنے رکھنے لگی ہوں. 2 دن کے اندر آپ کے سامنے بھی سب کچھ آ جائے گا. لیکن ہمارے پلانز کے اندر جس طرح سے ہم انشاءاللہ فارم 45 کی اسمبلیاں لگانے لگے ہیں، دونوں اسمبلیوں کے باہر، پنجاب اسمبلی کے باہر بھی، نیشنل اسمبلی کے باہر بھی، اسی طرح سے ہم وکلا کو بھی انگیج کرنے لگے اور ان کو بھی یہ بتانے لگے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی آپ کے لیے بھی ہے. ہم ججز سے بھی یہی استدعا کریں گے کہ اپنی عزت، اپنے وقار کے لیے اٹھیں. مطلب اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان 6 ججز کو بھی جنہوں نے کیا قیمت ادا کی ہے صرف ایک خط لکھنے کی، اور آج جو ان کے بعد جو حال اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. اس 26ویں ترمیم نے آئین اور قانون کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. تو پاکستان تحریک انصاف تو ہر سٹیج کے اوپر احتجاج کرنے جا رہی ہے. بتائیے گا کہ دیکھیں میں بار بار یہی کہوں گی کہ پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے. جنہوں نے لیبل کیا تھا نا ہمیں کہ ہم غدار ہیں، ہم باغی ہیں، انہیں ہم نے بتا دیا جب بات ملک پر آئے گی تو پی ٹی آئی اور وزیر اعظم عمران خان اور ہم سرابل دستہ ہوں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم انتشاری ہیں، ہم فتنہ ہیں، تو ان کو ہم نے بار بار یہی بتایا کہ ہم پرامن ہو کر آتے ہیں. اندھیرے میں آپ گولیاں ہم پر چلاتے ہیں، ہم پرامن ہو کر آتے ہیں. ربر بلٹس آپ ہم پر فائر کرتے ہیں، ہم پرامن ہو کر آتے ہیں. وہاں پر ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم، ہمارے لوگوں کے اوپر فسطائیت آپ لوگ کرتے ہیں، ہم پرامن ہو کر آتے ہیں. ہمارے گھروں کے اوپر ریڈ، ایف آئی آرز اور عدالتوں کی پیشیاں آپ کراتے ہیں. بار بار ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مظلوم ہم ہیں. پاکستان تحریک انصاف پرامن احتجاج، پرامن فریڈم آف ایکسپریشن، پرامن فریڈم آف سپیچ کے علاوہ پرامن فریڈم آف
गैदरिंग के ऊपर जो हमारा आईनी और कानूनी हक है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हर लेवल पर इस्तेमाल करेंगे। देखें, हम कोई मुसल्ला नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं। हम हमारे हाथ में पाकिस्तान का झंडा होता है और एक हाथ में पीटीआई का झंडा होता है, और हम एक ही नारा लगा रहे होते हैं, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और इस मुल्क में आइन और कानून को बहाल करें। ये कहेगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने लाहौर बार में जो है डोनेशन दोनों का लाख डोनेशन दिए, उन्होंने केपी गवर्नमेंट की जानिब से दिए हैं, पर्सनली दिए हैं। लेकिन जी मुझे इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि जाहिर है मेरा काम जो है वो पीटीआई पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन को, मैस मोबिलाइजेशन को, बाकी कामों को करने, जो वकला का जवाब है वो वकला दे सकते हैं। मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकती। देखिए, मैं इतना बता दूं पाकिस्तानी अवाम को, वजीर आजम भी एक ही है, हमारा कायद भी एक ही है, हमारा लीडर भी एक ही है, पार्टी का चेयरमैन भी एक ही है और पेट्रन इन चीफ भी एक ही है, और वह वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान साहब की साफ हदायत हैं कि केपीके असेंबली का बजट उस वक्त तक पेश नहीं होगा जब तक कुछ स्पेसिफिक लोगों की केपीके में उनसे मुलाकात नहीं कराई जाएगी, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान अवाम की भलाई, अवाम की फलाह व बहबूद और उनको अपना अवलीन फर्ज समझते हैं। आपने ये देखा था कि वो वाहिद वजीर आजम था जिसने पनाहगाहें, लंगर खाने, सेहत कार्ड, अवाम के लिए सारे काम किए थे। वो वाहिद वजीर आजम था जिसकी दौरे हुकूमत में मुशीरों की, वजीरों की तनख्वाहें कम की गई थी। उन्हें यह कहा गया था कि आपने अपने ऑफिस में जो भी करना है आपने अपनी जेब से अदा करना है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो लोग हैं जो 800% अपनी तनख्वाहों में और मराहत में इजाफा करें। इसलिए केपीके बजट से पेश होने से पहले वजीर आजम इमरान खान साहब की मशावरत और उनकी मंजूरी ज़रूरी है। उसके बगैर पीटीआई किसी किस्म के भी बजट के पेश करने को, हम तो उसको रिजेक्ट करें। थैंक यू।